یہاں جس روکنے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا، اور خرابی اور اجاڑ کے لیے مسجد کو برباد کرنا اصل ظلم ہے۔ اور بربادی بھی دو طرح کی ہوتی، ایک ہے حصی اور ایک ہے مانوی۔ حصی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فزیکل سینس میں، کہ وہاں پر کوڑا پھینک دیا جائے، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، بچوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، وہ ان کے نیپیز اور ان کے جو ڈائپرز ہیں وہ ان کو ادھر ادھر چھوڑ دیا جائے، یا ٹشو چھوڑ کے آ جائیں، یا کئی لوگ اعتکاف کرتے ہو کھانا کھاتے تو وہ کھانا پھینک دیا جائے، یا ویسے اگر صفائی کے لیے کوئی بھی اس کی کیئر نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے، یہ سب حصی خرابی ہے، حصی فساد ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی اور اس کی ظاہری جو حالت ہے اس میں بگاڑ کا سبب بنے تو وہ بھی خراب میں آتا ہے۔ اور دوسرا کیا؟ مانوی۔ مانوی فساد کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، یا کوئی آئے تو اس کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے کہ وہ دوبارہ نہ آئے، یا اس کو ایسا ٹانٹ کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا اوروں کی بہت باتیں ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز تو بالکل چھوٹی سی پڑھاتے ہیں اور باقی دنیا بھر کی پالیٹکس اس میں چلتی ہے، دنیا بھر کے قصے کہانیاں۔ نماز چھوٹی، خطبہ بہت لمبا، اور خطبے میں بھی اللہ رسول کا ذکر کم اور دنیا کی سیاست زیادہ، یا لوگوں کے منفی جذبات کو بھڑکانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں اور وہ خطبے میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں عین نماز کے وقت کہ ہم نہیں یہ باتیں سننا چاہتے۔ تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح شاپنگ سے منع کیا گیا ہے، مسجد کے اندر خرید و فروخت اس سے منع کیا گیا، ایسے فضول اعلان جس سے اصل ذکر جو ہے وہ متاثر ہو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے اعلان کیا مسجد میں اس کی کوئی چیز گمی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری یہ چیز نہ لوٹائے، تمہیں ملے ہی نہ۔ یعنی مسجد کو کھیل نہیں بنا لیں جی، یا مسجد کا ممبر کا جو سپیکر ہے اسے ادھر ادھر کی فالتو باتوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کا ذکر یا ذکر سے متعلق جو کوئی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اس چیز کے لیے استعمال ہو۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا، آپس کی پالیٹکس، پھر مذہبی تعصب، گروہ بندی، فرقہ واریت، یا پھر شرکیہ کام، غیر اللہ کو پکارنا، یا پھر خطبے کے دوران گالی گلوچ کرنا یا کسی کے اوپر لان تان کرنا، یہ تمام چیزیں مانوی طور پر فساد اور خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ مساجد کو جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ان کو اپنے ذاتی یا کوئی سیاسی مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی دنیا کمانے یا شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں اللہ کے ذکر ہی کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جگہ رکھ کے اور خود باہر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، اور دوسرے لوگ جو آتے ہیں ان کو جگہ نہیں اندر ملتی، ہوتا نا ایسے، یہ بھی منع ہے، یہ حرمت میں آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ کے ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر گیا تو وہ تو اپنی جگہ روک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جلدی آ جائیں اور آ کے تو آدھی لائن جو ہے اس میں چیزیں رکھ کے تو خود جا کے تو کچھ کھیل کود شروع کر دیں، اور جو پہلے آئے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا چاہیں ان کو اگلی صف میں جگہ ہی نہ ملے۔ ایسا کرنا منع ہے، یہ بھی ذکر سے روکنا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسجد کے اندر جگہ رکھ کے آگے پیچھے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی جگہ روک کے خود باہر نکل جائے اور اپنے دنیا کے کام کاج کر کے پھر سب سے آخر میں اور لوگوں کی گردنیں پلانگتا وہاں جا بیٹھے آگے، یہ کرنا بھی غلط ہے، یہ ظلم کے کام ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين